السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب کے نزول کا واقعہ۔ سورہ لہب کے نزول کا واقعہ، سورہ لہب کے نازل ہونے کی وجہ کیا پیش آئی؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے قریبی لوگوں، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی لوگوں سے شروعات کیجئے، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے قریب سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد آپ تک اللہ تعالیٰ کا جب پیغام پہنچایا تو آپ کے چچاؤں میں سے ایک چچا ابو لہب تھے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہ آپ کی مخالفت میں آ گئے، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اور جس وقت آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا تو ان میں آپ کا چچا بھی تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کس لیے بلایا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے کچھ سوالات کیے کہ کیا میں اگر ایسا کہوں تو آپ یقین کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے، اس لیے بالکل یقین کریں گے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے سامنے پیش کیا تو آپ کے چچا نے کہا کہ تبًّا لک لہذا جمعتنا، کہ کیا کہ بربادی ہو، یعنی کیا اسی لیے جمع کیا تھا آپ نے ہم کو؟ تبًّا لک، آپ کے ہاتھ برباد ہوں۔ عربی میں یہ محاورہ ہے، ہاتھ کی بربادی سے پوری بربادی مراد لی جاتی ہے کہ آپ برباد ہو جائیں، کیا اسی لیے آپ نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو استقلال کے پہاڑ تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سے جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور تو برباد ہو ہی گیا۔ یعنی یہ بربادی اتنی یقینی ہے کہ اب ہو کر رہے گی، گویا کہ تو برباد ہو چکا۔ آج تو نے ایسی حرکت کی ہے ہمارے لاڈلے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آخر ایک وقت آیا کہ وہ برباد ہوا اور بہت بری طرح سے موت آئی، بیماری کے اندر مبتلا ہو کر۔ بہرحال سورہ لہب کا نزول کا واقعہ ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے۔ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام اور تباہی کا ذکر ہے۔
ابو لہب کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی، مخالفت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ تو اس لیے دونوں کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا گیا سورہ لہب کے اندر۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے اور برابر اسی فکر و کوشش میں رہتے کہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس سورت کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑ پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دینی شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم اس بات پر یقین کر لو گے؟ کیا تم اس بات کے یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم ضرور یقین کریں گے۔ آپ سے تو ہم نے سچ کے سوا کوئی بات سنی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، یعنی تبا لک لہذا جمعتنا، کہ کیا آپ نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ تو اس واقعے کے پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس واقعے کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے کہ سورہ لہب کے نازل ہونے کا واقعہ کیا ہے، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ یعنی سورہ لہب کے نزول کا واقعہ کیا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں اور سمجھ لیجیے۔